تیرے عشق میں پارٹ 2۔ تو گائز میں آج آپ کے لیے تیرے عشق میں پارٹ 2 لے کر آئی ہوں، اور پلیز تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا مسئلہ ہے تو کمپرومائز کر لیجیے گا، اور شارٹس پارٹ کے لیے کمپرومائز کر لیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تیرے عشق میں پارٹ 2۔ از قلم نرمل منیر۔ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ جاؤ، ہم ان کو بھی لے کر آتے ہیں۔ ان آدمیوں نے ادب سے سر جھکایا اور وہاں سے چلے گئے۔ فرحان نے اب پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے مبین کو مخاطب کیا۔ مبین زین کو کال ملا۔ میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی کال ملایا تھا، پر اس کا نمبر بند ہے، فرحان نے مایوس ہو کر کہا۔ مبین اب کیا کریں؟ مبین نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، اب پنچایت بٹھاؤ، اب پنچایت ہی فیصلہ کرے۔ ابھی پنچایت کا فیصلہ چل رہا تھا، تبھی سارہ کے بار بار کال کرنے پر فرحان تھوڑی دور جا کر کال پک کی۔ کیا ہوا سارہ؟ تم جانتے ہو ابھی میں پنچایت میں ہوں۔ میں جانتی ہوں، ابھی ذہن کی کال آئی تھی۔ کیا؟ تو تم نے اس سے کہا کہ یہاں آ جاؤ؟ یہاں ایان نے بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، فرحان جلدی بولا۔ وہی تو میں بتا رہی ہوں، ذہن نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا؟ ان کے جیسے کسی نے ان کے سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ جی، اب آپ ہی کچھ کریں۔ ٹھیک ہے، تم کال رکھو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دوبارہ پنچایت میں آ کر بیٹھا۔ مجھے میری بہن چاہیے، پھر آپ کی مرضی۔ وہیں روب اور کسی کے نہ سننے والا۔ کیسے اللہ دے، ان دونوں نے تو نکاح کر لیا ہے۔ آخر فرحان جو کب سے چپ تھا بول اٹھا۔ اب وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، ایان شاہ۔ بس فرحان شاہ کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، جو لڑکیاں میرے پاس ہیں، ویسے بھی میرے پاس بھی بہت نوکر ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا نکاح کروا لیتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ سب کو یکدم حیران کر دیا۔ بالکل احمد شاہ پر تھا ایک دم سے فیصلہ کرنے والا، پھر چاہے وہ غلط ہو یا پھر صحیح۔ پر ایان فرحان اٹھتا۔ ایان تم کوئی اور شرط لگاؤ، وہاں بیٹھے سرپنچ بولے تھے۔ اچھا، پہلے ان سے پوچھیں، کیا وہ انہیں یہ شرط منظور ہے؟ وہ فرحان کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ہاں، مجھے منظور ہے تمہاری ہر شرط، تم ان لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ فرحان جلدی بولا۔ اسے کیا پتا تھا مقابل جو بولے گا وہ اس کی جان لینے کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ان لڑکیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ جو گودام میرے آدمیوں نے جلا دیا ہے، اس کی بھرپائی بھی کروں گا۔ سب حیران تھے کہ ایان اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے، ایسی کون سی چیز ایان مانگنے والا ہے؟ تو مجھے آپ کی بیٹی نکاح میں چاہیے۔ جیسے میری بہن ایک جوڑے میں گئی تھی، ویسے ہی وہ بھی ایک جوڑے میں میرے ساتھ چلے گی۔ جیسے میری بہن ننگے پاؤں پیدل گئی تھی، ویسے ہی میرے ساتھ جائے گی۔ بس فرحان کو لگا تھا اب اس کے کان پھٹ جائیں گے۔ وہ اسے اپنی بیٹی دے، کیا وہ کوئی انسان ہے؟ انہوں نے دل میں سوچا۔ اس نے ایک طرف دیکھا جہاں گاؤں والے اس سے ہاتھ جوڑ رہے تھے، میں کیا کروں؟ ایک طرف پورے گاؤں کی عزت، اور ایک طرف اس کی بیٹی۔ کیا بیٹی نہیں؟ ایان نے تو اس کی جان مانگی تھی۔ میں راضی ہوں۔ آخر آدھے گھنٹے بعد فرحان بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جائیں اپنی بیٹی کو لے آئیں، میں اس پورے پنچایت کے سامنے لے جاؤں گا۔ ایان اس بار بھی بولا نہیں تھا جیسے کوئی زہر تھی۔ سارا مطلب یہ نا دوسرا سین آ گیا ہے، یہ اب ان کے گھر کا سین آ گیا ہے۔ سارا وہ بالکل آج کسی ہارے ہوئے بادشاہ جیسا لگ رہا تھا۔ فرحان آپ ٹھیک ہیں؟ سارا جیسے فرحان کی آواز سنی سیدھا اس کی طرف دوڑی۔ عروج کہاں ہے؟ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سارا میں ہار گیا۔ ایان نے بدلے میں میری بیٹی مانگی ہے۔ وہ سارا کو اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولے۔
فرحان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گی۔ فرحان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ سارا عروج کو بلاؤ، وہ اب سختی سے بولے تھے۔ بابا سائیں آپ مجھے بلایا؟ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ پوری تیار تھی۔ فرحان اپنی بیٹی کو بلایا۔ عروج آج میں نے تمہارے حق میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ جی بابا سائیں، جو حکم۔ وہ اپنے باپ کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ سارا عروج کو چادر پہناؤ۔ سارا جو کب سے چپ بیٹھی تھی اس کے کہنے پر فوراً اٹھی اور اندر سے چادر لے آئی۔ بابا سائیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ چادر نہیں پسند، پھر بھی مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ بابا سائیں، اس نے فوراً باپ کے جڑتے ہاتھوں کو تھاما۔ اندر آؤ مولوی صاحب شروع کیجیے۔ فرحان انہیں ہاتھ کا اشارہ دیتے ہوئے بولے، عروج شاہ آپ کا نکاح یہاں شاہ کے ساتھ طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب تیسری بار پوچھ رہے تھے، مگر عروج کی نظریں اپنے باپ پر تھیں جنہوں نے اسے بار پھر اس سے ہاتھ جوڑے تھے۔ قبول ہے۔ زندگی کبھی کبھی اتنا موڑ پلٹوار کرتی ہے کہ انسان کو خود ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خوش ہو یا پھر دھکی۔ یقیناً وہ اس کا محبت تھا۔ بڑی سی چادر پہنے جب وہ پنچایت میں آئی، کسی کی سرخ آنکھیں اسے ایک دم ڈرا گئی تھیں۔ نظریں نیچے کیجیے کہ ڈری سہمی سی ایان کو ایک پل کوس کر گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ارادہ بدل دیا کیا؟ وہ جو بس بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ایان کی بات سن کر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنی چپل اتارو، انہوں نے بارے دل سے کہا۔ عروج نے ایسا ہی کیا۔ جاؤ بیٹا۔ عروج کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں دیتے وہ ان رکھے نہیں تھے۔ عروج نے اپنے باپ کو جاتے دیکھ کر نظریں اٹھائی تھیں۔ چلو، ایان نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ گاؤں کی حدود سے باہر آئے۔ وہ دونوں پیدل ہی چل رہے تھے، تبھی ایک کار ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ ڈرائیور فوراً باہر نکلا تھا اور گاڑی سے نکل کر گاڑی کی گیٹ کھولی اور ان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عروج بس ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سنو، اب تمہیں اس گاڑی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کی آواز میں حقارت تھی جو عروج کو یکدم سے سہما گئی تھی۔ گاڑی آہستہ سے تیز ہونے لگی۔ اب عروج بھاگنے لگی تھی۔ اچانک سے گاڑی کی رفتار آہستہ ہو گئی، جس کی وجہ سے عروج گاڑی سے تھوڑا آگے چلی گئی۔ تمہیں گاڑی کے ساتھ چلنے کو کہا تھا، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ مقابل جل جائے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا اور عروج ڈر گئی تھی اور اب گاڑی کے ساتھ جانے لگی اور ایسے ہی اس کی سفر ختم ہوئی تھی۔ اسے لگا یہ سفر کتنے میلوں دور تھی۔ وہ کافی تھکی چکی تھی۔ اب اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری تو ڈرائیور گاڑی پارک کرنے کے لیے لے گیا۔ چلو، وہ سختی سے بولا۔ عروج پھر سے اس کے پیچھے جانے لگی۔ آج پھر وہ وہی حویلی عروج کے سامنے تھی جس کے پاس جانے سے بھی اس کے بابا نے منع کیا تھا۔ وہی حویلی جسے باہر سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا، اور ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے وہاں لوگ ہی نہیں رہتے۔ یہاں نوکر اگر غلطی سے بھی کچن میں آواز کریں تو اس کی جان بھربن آتی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو، وہ پھر سے دوڑا تھا اور عروج کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔
وہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ اندر آتے ہی حکم نامہ جاری ہو گیا، مجھے بھوک لگی ہے، جاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ عروج ایک دم سے سٹ پر آئی تھی۔ کھانا؟ کیا اس نے آج تک اپنا کھانا خود گرم بھی نہیں کیا تھا؟ وہ کھانا بنائے؟ ہاں وہ بنائے گی، کیونکہ مقابلے اس کا باپ یا بھائی نہیں تھا، اس کے سامنے ایک بے رحم اور بے حس شخص کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً اس کی کلائی پکڑی تھی اور اس نے ایک جھٹکا کھایا۔ وہ کچن کہاں ہے؟ وہ ڈرتی تھی۔ وہ بولی، اب کہاں مر گئی ہو سب؟ جی سائیں۔ فوراً طاہرہ ان کے پاس آئی تھی۔ اسے کچن دکھا دو جی سائیں، اسے کچن دکھا دو۔ اسے کچن کی طرف لے گئی۔ عروج کچن کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بڑا کچن تھا۔ وہ تو زندگی میں پہلی بار کچن کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ طاہرہ نے اندر سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ اندر آئی۔ بی بی جی، آپ سائیں کو کیا بنا کر کھلائیں گی؟ طاہرہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے تو صرف ڈر کے مارے کہہ دیا۔ ڈرتے ہوئے بولی، کیا؟ طاہرہ تو بس اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پلیز میری مدد کرو، پلیز۔ عروج نے آگے جا کر التجائی سے کہا، بی بی جی، سائیں ہمیں زندہ مار دیں گے اگر ہم نے آپ کی مدد کی تو۔ پلیز دیکھو، وہ تو مجھے زندہ مار ڈالیں گے، پلیز۔ عروج دویان کی آنکھوں سے ہی ڈر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سائیں کو مت بتائیے گا۔ سائیں کو بریانی بہت پسند ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریانی بنا لیتی ہوں۔ اس نے ابھی چاول دم کے لیے رکھے تھے کہ ایان کی آواز آئی تھی، اچھا تو میں نے کہا کہ تم آ کے میری خادمے سے کھانا بنواؤ۔ ایان تو وہیں سن ہو گئی تھی، کیونکہ ایان کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ چلو طاہرہ، تم یہاں سے جاؤ۔ طاہرہ تو بس ایان کے کہنے تک ہی وہاں رکی تھی اور پھر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ تو تم؟ وہ سگریٹ سلگاتے اس کے قریب آنے لگا اور وہ پیچھے جانے لگی اور وہ جا کر دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اب کہیں سے بھی جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب عروج تو ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا طاہرہ سے کھانا بتاؤ، خود کیوں نہیں بنایا؟ شاہ سائیں بورو جو کانپتے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ مقابل کی دہاڑ سن کر وہ وہیں جم سی گئی تھی۔ اب بتاؤ، اس نے نرمی سے بولا۔ کیا یہ نرمی تھی یا نرمی نہیں تھی؟ بتاؤ، اس نے باروں پھر سے دہاڑا تھا۔ سائیں، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بولی تھی۔ ایان نے فوراً اس کو کمر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمرے سے اتنی سخت سے پکڑا تھا کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سننی سی دوڑ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ دبوچ کر اس کے ہاتھ پر سگریٹ رکھ دیا۔ عروج بس چلانے لگی، سائیں پلیز چھوڑ دیں، پلیز۔ دبوچ کر اس کے ہاتھ پر سگریٹ رکھ دیا۔ عروج بس چلانے لگی، سائیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، سائیں۔ وہ تو باقاعدہ رونے لگی تھی۔ مقابلے اس کی کمر کو چھوڑ کر اسے زور سے دھکا دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اور وہاں سے نیچے فرش پر جا کر گری۔ زندگی نے ایک ایسا موڑ دکھایا تھا۔ عروج تو سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ وہی شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی؟ ویسے یار، یہ کہانی بہت زیادہ سیڈ ہے نا۔ یا خدا، آپ ٹھیک ہیں؟ طاہرہ عروج کی طرف لپکی جو فرش پر پڑی نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بی بی جی؟ کیا کیا ہے سائیں نے؟ کچھ نہیں۔ اس کی آواز میں صاف ظاہر تھا کہ وہ درد کے مارے بول ہی نہیں
بول بھی نہیں پا رہی کہ وہ درد کے مارے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر اس کے آنے میں مدد کی۔ بی بی جی یہ پانی لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ وہ پانی کا سلپ لیتے گلاس اسے تھما گئی۔ طاہرہ کیا تم مجھے کھانا بنانا سکھاؤ گی؟ اس نے التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی میں آپ کو سکھاؤں گی۔ طاہرہ نے اسے دیکھتی بولی، جس کے درد کے مارے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ بی بی جی آپ سائیں کے لیے فی الحال یہ بریانی لے جائیں، اس نے ٹرے سجاتے ہوئے کہا۔ عروج تو صرف ٹرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی لے۔ عروج نے آہستہ سے ٹرے اس کے ہاتھوں سے لیا اور طاہرہ نے باقی چیزیں اٹھائی اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ عروج ڈر رہی تھی، مگر ڈائننگ ٹیبل پر کوئی نہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور آہستہ سے ٹرے ٹیبل پر رکھتے طاہرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ سائیں آتے ہی ہوں گے، تھوڑا انتظار کر لیں۔ طاہرہ کا بس یہی کہنا تھا کہ اوپر سے سیڑھیوں سے ایان اترتا دیکھا۔ عروج کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی۔ طاہرہ کے اشارے پر عمل کرتی نکلنے لگی۔ ایان کرسی کھینچتا وہاں پر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا سا دور ہو کر ایان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایان ایک گہری نظر عروج پر ڈالتا کھانے لگا۔ کھانا ختم ہوتے ہی ایان اٹھتا ہوا بولا، طاہرہ یہ کھانا باہر نوکروں کو دے دو اور آج کے بعد زیادہ کھانا مت بنانا، صرف میرے لیے بنانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عروج اسے جاتا دیکھ کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ عروج کچن میں آئی اور اپنے لیے کچھ بنانے لگی۔ بی بی جی کیا کر رہی ہیں؟ طاہرہ سارے برتن اندر لاتی ہوئی بولی، کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کہانی یار بہت سیڈ ہے نا۔ ایسا نہ بناؤ، ایسی چیز بناؤ جو جلدی بن جائے۔ اور اسے بھوک کے مارے اپنے پیٹ کو سہلانے لگی۔ جی تو ایسا کرتے ہیں، آلو کے چپس بنا لیتے ہیں۔ وہ اسے آلو تھماتے بولی، ہاں یہ صحیح رہے گا۔ عروج آلو کاٹنے لگی۔ بی بی جی آلو چھیلیں تو صحیح۔ وہ عروج کو فوراً روکتی ہوئی بولی، اوہ مجھے لگا ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ آلو کو دوبارہ رکھتی ہوئی بولی، اب آپ اسے چھیل لیں۔ ٹھیک ہے۔ عروج نے ابھی آلو ہاتھ میں ہی لیا تھا کہ ایان کی آواز آئی، کچن میں گونجی، کیا کر رہے ہو؟ وہ سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا، وہ سائیں میرے کھانا نہیں بچا، اس لیے ابھی الفاظ پورے ہی نہیں کیے تھے کہ ایان نے کہا، میں نے کہا تھا کہ تم اس کے کھانا بناؤ، تمہیں کھانا کیے تھے کہ ایان نے کہا، میں نے کہا تھا تم کھانا بناؤ، کھانا بناؤ گی، اگر تمہارے لیے کھانا بچا تو تم کھاؤ گی، ورنہ نہیں۔ اور ہاں، اگر کسی نے بھی کھانا لیا یا پھر بنا کر دیا، پھر وہ انگلی کا اشارہ دیتا طاہرہ کی طرف دیکھنے لگا، جی سائیں میں نہیں دوں گی۔ طاہرہ فوراً بولتے ہی اپنے کام میں لگ گئی، اور ہاں ابھی چائے بنا میرے کمرے میں پہنچاؤ۔ اور اس کی طرف دیکھتا بولا۔ عروج نظریں نیچے کیے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ایان کے وہاں سے جاتے ہی عروج ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیا ہوا بی بی جی؟ کچھ نہیں، چینی کہاں ہے؟ وہ کبرڈ کی طرف دیکھنے لگی، وہ اس میں ہے، وہ ہاتھ کا اشارے سے دکھانے لگی۔ وہ فوراً اس کبرڈ سے چینی نکالتی چائے بنانے لگی۔ جی مجھے معاف کریں، میں سائیں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ طاہرہ جیسے بھی تھی دل کی بہت اچھی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ چائے کپ میں ڈالتی ہوئی بولی تھی، ٹھیک ہے میں چائے دینے جا رہی ہوں۔ وہ کپ ٹرے میں ڈال جاتی، جی اس نے گیٹ کو ہلکا سا نوک کیا، آ جاؤ۔ اندر سے پیار سے دھاڑ والی آواز آئی۔
وہ بمشکل گیٹ کھولتی اندر داخل ہوئی جہاں ایان صوفے پر بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ عروج اس کے کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ شاید کمرے میں وحشت ہی وحشت تھی، یا پھر اسے لگ رہا تھا ایان کے ڈر کی وجہ سے۔ وہ فون بند کرتا اور عروج سے مخاطب ہوا، جو سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ چائے یہاں لاؤ۔ ایان کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور چائے ایان کے ہاتھ میں دیتے ٹرے ٹیبل پر رکھتی وہیں کھڑی ہو گئی۔ ایان چائے پیتے اسے دیکھنے لگا، جو ڈر کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایان کپ وہیں رکھتا جب اسے پیچھے سے آواز دینے لگا۔ جب پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ سائیں گیٹ کے پاس رکی گئی۔ ادھر آؤ۔ اور ایک اور حکم نامہ عروج پر ایک اور حکم نامہ ٹرے ٹیبل پر رکھتی آہستہ سے اس کی طرف بڑھی۔ جی سائیں، وہ اٹکتے آہستہ بیڈ کے قریب آ کر بولی۔ ایان نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی بیٹی کو کیا امی کو دیکھیں۔ وہ فرحان کو آتا دیکھ کر فوراً باپ کے پہلوؤں میں جو بھی سارا کیا کرتی ہو؟ کیوں پابندیاں کرتی ہو میری بچی پر؟ عروج کو احساس میں لیتے بولے تھے۔ ہاں، ایک تو غلطی سے بھی گھر کی طرف نہیں آتا اور دوسرے گھر میں رہتی ہی نہیں۔ آپ نے بگاڑ کر رکھا ہے۔ کل کو اگر شادی ہوگی تو سسرال والے کیا کہیں گی کہ میری امی نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا، آپ کہاں جا رہی ہو؟ میں کہیں نہیں ابو، آج شہر میں سارے دوستوں نے گھومنے کا پلان بنایا ہے تو میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ عروج باپ کو اپنے جانے کی وجہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، غلطی سے بھی گھر کی طرف نہیں آتا، جانے کی وجہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ہم آپ کی امی کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا سائیں۔ وہ اپنے باپ کو گلے لگاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور فرحان مسکراتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیوں غصہ کرتی ہو اس پر؟ فرحان، آپ خود ہی دیکھ لیں، 18 سال کی ہو گئی ہے، پر آخر کل کو اس کی شادی تو کرنی ہے۔ کس نے کہا کہ میں شادی بھی کروں گا؟ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میری بیٹی کو کچھ بنانا نہیں آتا؟ اسے بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے، وہ شوقی سے بولا۔ اور سارا ہنسنے لگی۔ تو پھر خدا کرے کہ اس کے شوہر کو چائے بہت پسند ہو۔ ہاں ہاں ہاں، دونوں کا کہکہ ایک ساتھ گونج جاتا۔ بھائی بہت۔ وہ اچھا، جو پیچھے چل رہا تھا وہ ماضی تھا، ابھی حال میں یہ بھی ماضی ہے۔ ہاں، یہ بھی ماضی ہے۔ یار ہانیہ کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ عروج نے ہانیہ کو غصے سے دیکھا۔ وہ اٹکنے لگی۔ ہانیہ، یہ کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی۔ عروج یکدم سے سٹپٹائی، کہ وہ مقابل کی آواز پہچان گئی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ بھائی یکساں ہے میری دوست، وہ فوراً بولی تھی۔ ٹھیک ہے، کہیں ایان اسے پہچان نہ لے۔ پر یہ ایسے مڑ کیوں گئی؟ اوہ بھائی، اصل میں آپ سے بہت ڈرتی ہے، وہ جلدی بولی۔ ایان کو ہانیہ آج بہت عجیب لگی تھی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اسے کہو ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں بھی اسی ٹرپ کی طرف جا رہا ہوں، تو تم دونوں کو بس میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عروج مڑی تو مگر ڈر رہی تھی
کہ ایان اسے پہچان نہ لے۔ ایان کو وہ لڑکی ڈری سہمی بہت معصوم لگی تھی، مگر وہ سادہ بالکل نہیں تھی۔ ہاف شرٹ اور پائجامے میں ملبوس پونی ہائی ہیلز، بال دوپٹے سے محروم وہ لڑکی کافی فیشن والی تھی، مگر عروج نے آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں، مگر مقابلے کو خود کو تھکتا پا کر نظریں نیچے کر لی۔ وہ بار بار ایسا کر رہی تھی اور اب وہ ایان